قصور اس شوہر کا ہے کہ بے احتیاطی میں، لاپرواہی میں اس نے طلاق دے دی اور حلالہ بیوی سے قرار ہے، حلالہ شوہر کو کراؤ، جو کرے وہ بھرے نا، جو کرے وہ بھرے۔ قصور شوہر کا، طلاق اس نے دے دی، حلالہ قرار ہے بیوی کو۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو ہماری جو ہے یہ حلالہ پر ہے۔ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو جان بوجھ کے یا غلطی سے طلاق دے دیں، ان کو جب 3 طلاقیں دے دیں، اس کے بعد اگر وہ واپس چاہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے، تو اس کے لیے اہل سنت والجماعت والے حلالہ کرتے ہیں۔ حلالہ اس طرح ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ پہلے نکاح کرتی ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ پھر دوبارہ طلاق دے تو پہلے مرد کے ساتھ وہ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس پر ہم ایک بیان لائے ہیں مولانا منظور مینگل صاحب کی، اور اہل تشیع عالم دوسرے عالم کا ہم نے بھی ایک بیان لے کے آئے ہیں جو وہ حلالہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، حلالہ جائز نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت والے عالم کہتے ہیں کہ نہیں، جو حلالہ ہے وہ جائز ہے۔ تو پہلے دکھائیں گے ہم آپ کو مولانا منظور مینگل کی بیان، اور اس کے بعد ہم آپ کو جو شیعہ عالم اس پر اعتراض کرتے ہیں جو کرے وہ بھرے نا، ویڈیو دیکھیں۔ جو کرے وہ بھرے۔ قصور شوہر کا، طلاق اس نے دے دی، حلالہ قرار ہے بیوی کو۔ جو پہلے سے مظلوم ہے اس پر شریعت اور خدا اور ظلم کر رہا ہے، لہذا وکیل کو انعام مل رہا ہے۔ پاکستان کی چوٹی کے وکیل ہے جی، وکیل کہتے ہیں کہ ہے اللہ کی لعنتیں کروڑوں ہوں اس قسم کے وکیلوں پر، جو خدا کے احکام کو نہ سمجھیں، اور اس پر یہ ہے کہ پھر مذاق کر کے اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ یہ مولویوں کی خود ساختہ شریعت ہے۔ بات ذرا سمجھ لینا، آپ کو بھی اشکال سمجھ میں آ گیا نا کہ وہ مظلوم ہے پہلے سے، اور پھر اس کو حلالہ کراؤ، پھر شوہر اول کو دے دو، دوبارہ اس پر ظلم بر ظلم۔ خدا تو مظلوموں کے ہاتھ تھامنے والا ہے، محمد رسول اللہ مظلوموں کے ہاتھ تھامنے والا ہے، گرتے ہوئوں کو کھڑا کرنے والے، بچانے والے ہیں۔ یہاں رسول بھی ظلم کر رہا ہے، خدا بھی ظلم کر رہا ہے۔ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ نبی وہ ہاتھ بٹا رہا ہے، خدا وہ ہاتھ بٹا رہا ہے، تو نے سمجھا ہی نہیں مسئلہ۔ آپ کو آسان مثال سے سمجھا دوں گا۔ شیر حبیب سے میری دوستی ہے، آیا سمجھ میں؟ میرے اللہ آپ کا بھلا کرے، دوستی چلی، کھلایا پلایا، کھلایا پلایا، ہم نے اپنا کلیجہ اس کے سامنے رکھا، آیا سمجھ؟ میرے 6 لاکھ روپے اٹھا کر کے اس نے کھا بھی لیا ہے، دبا بھی لیا۔ اس کے بعد پتہ چل گیا کوئٹہ والے کا بچہ، کوئٹہ والے تو میں نے آپ سے عرض کیا ویسے بھی ابو جہل کے رشتہ دار، سمجھ رہی ہوں۔ اس کے بعد ظالم کے بچے، اس نے کیا کر دیا، ایسی ہماری لڑائی ہوگی اور میرے ساتھ ایسا ظلم کیا، پیسہ میرے لے گیا دھوکے سے، اس سے کاروبار کے لیے دیا تھا، سارا پیسہ اٹھا کر کے لے گیا، جیسے مزاربہ میں ہوا، آئے سمجھ؟ ہم لوگ 2 سال ناراض رہے، 3 سال۔ ان میں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ شیر حبیب ظالم ہے، میں مظلوم ہوں۔ قاضی نور محمد صاحب ہے، نور محمد قاضی ہے۔ 1 سال کے بعد نور محمد کو کہتے یار نور محمد ہماری صلح کرا دو، کیا کر دو؟ صلح کر دو، راضی نامہ ہمارا کرا دو، سمجھے؟ ناراض ہیں آپس میں۔ قاضی نور محمد کہتا ہے کہ آپ کی صلح اس سے، مجھ سے، میں مظلوم ہوں نا، مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کی صلح اس ظالم سے نہیں ہو سکتی، ایک صورت ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانہ لے کر کے اپنے چہرے پر، اپنے داڑھی پر مل دو، یہ شرط ہے، تو پھر تمہاری رضامندی مشروط ہے، پھر رضامندی کرا دوں گا۔ میں کہتا ہوں او الو کا پٹا، پہلے وہ میرے پیسے کھا گئے ظالم، میں بنا مظلوم، اب تو میرے چہرے پر کیا کر رہا ہے؟ پاخانہ ملوا رہا ہے کہ پاخانہ مل دوں پھر اس سے راضی ہو جاؤں، یہ دوسرا ظلم ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ قاضی صاحب ظالم ہے یا قاضی صاحب میرا محسن ہے؟ بولو، یہ بغیرت کون کہتا ہے ظالم؟ محسن ہے میرا۔ وہ کہتے ہیں اس قسم کے بغیرت سے دوبارہ صلح کی کوئی صورت نہیں ہے، سمجھے؟ اس کی ایک ذلیل ذلت والی صورت ہے، یہ شرط ہے کہ تم اپنے چہرے پر پاخانہ مل دو، اور کوئی غیرت مند اپنے چہرے پر پاخانہ ملے گا نہیں، اس شرط کو پوری کر دو، سمجھے؟ یہ میرے خیر خواہ ہے، کہتے کہ کوئی اور صورت نہیں، یہی صورت ہے۔ اب عورت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تو بہت قیمتی، اس بغیرت نے بے احتیاطی سے کام لے لی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ آیا؟ اس کے پاس رجوع نہ کرو، عدت گزر جائے، جا کر کسی سے نکاح کرو، مستقل نکاح کر دو۔
لیکن پھر بھی اگر یہ ہے کہ تجھے مصیبت پڑی ہوئی ہے، تو اس کے پاس آنا چاہ رہی ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ چند دن کوئی نکاح کر کے پھر آپ کو یہ ہے کہ استعمال کر کے پھر آپ کو یہ ہے کہ طلاق دے دیں۔ اس کو نہ تو پسند کرے گی کہ کوئی آپ کی عزت کے ساتھ چند دنوں کے لیے کھیلے، نہ تیرے والدین پسند کر دیں گے۔ یہ بے غیرتی کا، اور بے غیرتی والے مسئلے پر جو چیز مبنی ہو وہ بھی بے غیرتی، دوبارہ اس کے پاس رجوع کرنا بھی تیرے لیے بے غیرتی، اس لیے نہ آ اس کے پاس، مستقل کوئی اور نکاح کر۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے جی مولوی صاحب، آیا سمجھ میں؟ یہ ہے جی، کچھ پہلا پڑھا؟ اس بے غیرتی کو عورت برداشت نہیں کرے گی۔ اور حلال ہمارے ہاں فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، بولو، بلکہ لعنت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ دوسرا شوہر نکاح کرتا ہے اس شرط پر چند دن استعمال کر کے پھر چھوڑ دوں گا، یہ لعنت ہے، لیکن پھر بھی حلت ثابت ہوگی، اس لیے نبی فرما رہے لعن جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا منظور مہدان صاحب نے جو حلالہ کے بارے میں وہ بیان دی ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایک وکیل نے حلالہ پر مذاق اڑایا تھا کہ حلال عورت کے ساتھ نہیں، اس مرد کے ساتھ ہونا چاہیے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ تو اعوذ مولانا باللہ منظور من مہدان الشیطان صاحب الرجیم، کا بسم اپنے اللہ بیان الرحمن سنا الرحیم، ہوگا اللہم تو صلی آپ علی کو محمد وآل محمد۔ بھی کہیں گے حلالہ ایک کا عالم کنسپٹ کسی کیا فقہ عالم کا جعفریہ میں بھی ہے؟ یعنی کافی سوال جو پوچھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حلالہ جسے حلالہ اہل جائز سنت نہیں مسلک میں ہے، رائج کیا گیا ہے، اور اس کا کنسپٹ یہ ہے وہ کہ ویڈیو مرد دیکھیں۔ کسی بھی کنڈیشن میں اگر بیوی کو طلاق کہہ دے، بیوی حرام ہو جاتی ہے، پکی حرام ہو جاتی ہے، جب تک وہ کسی اور مرد سے عقد نہ کرے، نکاح نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہم مستری نہ کرے، اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس عورت کو چھوڑے، تب جا کے یہ پچھلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ کا تصور ہے جو رائج ہے اہل سنت کے نزدیک۔ ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے، نہ ہمارا مقصد ایسا ہوتا ہے، ہم ایک شرعی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا فقہ جعفریہ میں اس کا کوئی کنسپٹ ہے؟ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ طلاق فقہ جعفریہ میں آسان عمل نہیں ہے کہ ایسے طلاق کہہ دی تو طلاق ہو جاتی ہے، نہیں۔ دو گواہ ہوں، بیوی پیریڈز میں نہ ہو، پاک ہو، ہوش و حواس شاید میں ان کی طلاق دی بات جائے، بھی اور پھر کچھ طلاق جو ہے وہ اس کی حد قسمیں تک ہیں۔ طلاق ٹھیک ہے۔ رجعی وہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی شوہر رجوع کر سکتا ہے، پھر اس نے طلاق دی، پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، پھر اس نے طلاق دی، پھر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ 3 دفعہ طلاق دینے کے بعد پھر اس پر وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے، یعنی وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ لیکن ایسا ہے، اور طلاق کوئی محبوب عمل نہیں ہے کہ انسان ایسے مذاق بناتا رہے، طلاق دے پھر رجوع کرے، طلاق دے رجوع کرے، اور پھر اسی طرح جاری رکھے۔ یہ ایک محبوب عمل نہیں ہے، اس سے کراہت کی گئی ہے، خدا بھی اس سے نفرت کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آتا ہے طلاق بائن، یعنی ایسی طلاق جو پکی طلاق ہو جاتی ہے، اس پر بھی ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں۔ ایک تھوڑا سا خطا لسانی ہو گئی تھی کہ یعنی مرد جو ہے وہ قطعی طور پر جو ہے وہ نکاح واپس اس عورت سے نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہے۔ یعنی مرد اپنی اس عورت سے جسے اس نے پکی طلاق بھی دے دی، اس کے ساتھ پھر بھی وہ نکاح کر سکتا ہے، اور فقہ جعفریہ میں نکاح ہو سکتا ہے، چاہے طلاق بائن ہو، چاہے طلاق رجعی ہو، رجوع بھی ہو سکتا ہے، نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ حلالہ کا کنسپٹ فقہ جعفریہ میں نہیں ہے، اور یہ سارا پروسیس ہوتا ہے طلاق کا۔ تو یہاں ہم دعوت دیں گے اپنے مسلمان بھائیوں کو، اہل سنت بھائیوں کو، کہ اس پر نظر ثانی کریں۔ بڑے بڑے علماء ان کے موجود ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، لیکن ابھی تک بھی اہل سنت میں یہی رائج ہے، اگر طلاق دے دی، کسی بھی طریقے سے دے دی، تو حلالہ کرانا پڑے گا۔ اور اس حلالے کی آڑ میں کافی عورت کی توہین کی جاتی ہے مردوں کی طرف سے، اور یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو نامینیٹ کریں یہ، لیکن میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بھی کافی خواتین یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ حلالے کے نام پر یہ فعل کروایا گیا ہے، اور وہ کبھی فعل ہے۔ تو اس چیز کو نظر ثانی کے طور پر لینا چاہیے، اور اس میں سلیوشنز نکالنی چاہیے کہ فقی اور شرعی علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ فقہ جعفریہ میں حلالہ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ مومنین سملت میں دعا میں یاد رکھا کریں، والحمدللہ رب۔ تو ٹھیک ہے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ویڈیوز دونوں مولانا منظور مہدان صاحب کا اور ایک شیعہ عالم کا حلالہ پر ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی۔ اگر آپ کو اس طرح کے اچھے ویڈیوز دیکھنے ہیں تو ہمارے یہ چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔